کل صبح بجٹ اپروو ہوتا ہے، اس کے بعد شام میں کہتی ہیں کہ علیمہ خان کہتی ہیں اڈیالہ کے باہر کہ عمران خان مائنس ہو گئے، انہوں نے غداری کی ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھ سے بغیر پوچھے آپ نے بجٹ اپروو کیوں کیا؟ بجٹ کو اپروو کرتے ہوئے ہم نے خود دیکھا، خبر بنائی۔ کے پی کے میں کون حکومت کر رہا ہے؟ ایک زمانے میں کہا جا رہا تھا کہ بشرا بھی حکومت کر رہی ہیں وہاں پر علی امین گنڈا پور کے ساتھ، اور پھر اب سنا ہے کہ علیمہ خان بھی اس میں بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہی ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی یہ والی بات ٹھیک ہے کہ یار اگر وہ تین بہنیں بار بار اڈیالہ آ سکتی ہیں تو کی بھی اسمبلی اٹھ کے کہ سارے ارکان اسمبلی، ظاہر ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے بالکل ان کی وجہ سے ہی ہیں، وہ سارے ارکان ایک دفعہ اڈیالہ نہیں آ سکتے اور بیٹھ نہیں سکتے کہ واقعی ان نے عمران خان سے ملنا ہے اگر سنجیدہ ہوتے تو؟ اچھا، یہ ہماری سیاسی جماعتوں کے کارکن جو ہے نا، وہ بعض معاملوں میں بڑے سمجھدار ہیں۔ انہیں جب تک یہ توقع رہتی ہے کہ ان کا لیڈر باہر آ جائے گا، وہ اس کے لیے جان بھی نچھاور کرتے ہیں۔ کہ وہ کہتے ہیں نا ایک بار تیر نکل جائے تو وہ نکل چکا ہے، اب ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ فوٹو اپرچونٹیز ہو رہی ہیں۔ Yes. بجٹ پاس ہو چکا Yes. ہے، علیمہ خان کے مطابق عمران خان مائنس ہو چکے ہیں، Yes. تحریک انصاف تقسیم کی طرف گامزن ایسے ہے۔ ہی۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں، جی سر۔ شہباز شریف ان حالات میں پارس پتھر ہو گئے۔ آپ کو پتا ہے نا پارس پتھر کسے کہتے ہیں؟ وہ جس کو چھو جائے اس کو سونا کر دیتا ہے۔ تو وہ آپ کو پتا ہے کہ مثلا ناظرین السلام علیکم۔ وی ٹاک کے ساتھ میں اور فہیم پٹیل صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت اہم خبروں کا دن ہے، خبریں قومی بھی ہیں، بین الاقوامی بھی ہیں، سماجی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کی سیاست کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کی سب سے بڑی دشمن تو میرے خیال میں ان کی اپنی ہمشیرہ لگ رہی ہیں، انہوں نے ان کو مائنس ہی کر دیا ہے۔ پھر کے پی میں بجٹ اپروو ہو گیا ہے، کبھی بجٹ نہیں ہوا، ملاقات کے لیے پتہ نہیں کوئی سپریم کورٹ جا رہی ہے۔ یہ قصہ کیا ہے؟ اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ آج علی امین گنڈا پور بھی بڑے گرجے برسے ہیں، لیکن ان پہ کسی کو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حالانکہ سنا ہے کہ وہ عمران خان کا کیس بڑا اچھا لڑے۔ دیکھیں اس میں ابھی فہیم صاحب سے بات کرتے ہیں تو کیا بات نکلتی ہے۔ دوسری بڑی خبر جو ہے وہ بین الاقوامی سیاست سے ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو سنا ہے کہ امن کے نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کر دیا گیا ہے، یعنی شہباز شریف نے دست شفقت رکھا ان پہ اور پھر وارے نیارے ہو گئے۔ تو کیا معاملہ ہے، کہاں تک بات بنی ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ فہیم صاحب پہلے تو تحریک انصاف، بجٹ، علیمہ خان، ان سب پہ باری باری روشنی ڈالتا ہے۔ سر کل سے شروع کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے کہا عمران خان کنفیوز ہے، مجھے لگتا ہے پوری پارٹی کنفیوز ہے۔ کل صبح بجٹ اپروو ہوتا ہے، اس کے بعد شام میں کہتی ہیں کہ علیمہ خان کہتی ہیں اڈیالہ کے باہر کہ عمران خان مائنس ہو گئے، انہوں نے غداری کی ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھ سے بغیر پوچھے آپ نے بجٹ اپروو کیوں کیا؟ بجٹ کو اپروو کرتے ہوئے ہم نے خود دیکھا، خبر بنائی۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بجٹ تو اپروو ہی نہیں ہوا، یہ تو ہم عمران خان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور جو کام ان کو اس بجٹ اپروول سے پہلے کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ جانے کا، وہ آج جا رہے ہیں کہ بھائی میری عمران خان سے ملاقات کرائی جائے تاکہ ہم بجٹ اپروو کریں۔ سر ایک بڑی کنفیوز پارٹی ہے۔ بجٹ اپروو ہو گیا، بجٹ اپروو ہو چکا ہے، پارلیمنٹ جو کے پی اسمبلی ہے اس نے کیا ہے، لیکن جب شور مچا تو گنڈا پور اس پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی تو نہیں ہوا۔ یہ آپ بتائیے کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی دیکھا اس طرح کی کنفیوژن کسی پارٹی میں؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ بھئی دیکھیے تحریک انصاف کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہر شخص دوسرے شخص کو ڈاؤٹ سمجھ رہا ہے۔ سچی بات کرنی چاہیے، کسی پہ بھروسہ نہیں، کسی پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ دوسرا، ان کے اندر اس قدر شدید اختلافات ہو گئے، کوئی بیرسٹر گوہر سے لڑا ہوا ہے، کوئی سلمان اکرم راجہ سے لڑا ہوا ہے، کوئی شیر افضل مروت تو خیر سب سے لڑے ہوئے ہیں، علی امین گنڈا پور کے خلاف جنید اکبر شروع ہو گئے، کوئی اس کو ٹرسٹ نہیں کر رہا۔ خواتین بھی تاج گل اور شندانہ گلزار کے آپس میں اختلافات چل رہے ہیں۔ کے پی کے میں کون حکومت کر رہا ہے؟ ایک زمانے میں کہا جا رہا تھا کہ بشرا بھی حکومت کر رہی ہیں وہاں پر علی امین گنڈا پور کے ساتھ، اور پھر اب سنا ہے کہ علیمہ خان بھی اس میں بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہی ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے دو باتیں، تحریک انصاف نہ علی امین گنڈا پور کا نام تھا، نہ بشرا بی بی کا نام تھا، نہ علیمہ خان کا نام تھا۔ تحریک انصاف صرف ایک شخص کا نام تھا اور وہ عمران خان تھا۔ اچھا، عمران خان اب منظر عام پر نہیں ہے، تو وہ لوگ جو ان کے توسط سے آئے تھے اسمبلیوں میں اب وہ تھوڑے سے ڈائریکشن لیس ہو گئے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے۔ میں پہلے لفظ استعمال کرنا تھا آدھے سے زیادہ لوگ، لیکن تقریباً سارے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت
ان ہر جگہ رابطے کر رہے ہیں کہ سر ہمیں بتائیں کیا حکم ہے آپ کے لیے. لیکن جو کل علیمہ خان نے بات کی نا، اس نے تو تابوت میں آخری مائنس کیل والی ٹھوک دی کہ عمران خان مائنس ہو گئے. بے دلی آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کی. لیکن سر میں آپ کی مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی یہ والی بات ٹھیک ہے کہ یار اگر وہ 3 بہنیں بار بار اڈیالہ آ سکتی ہیں تو کی بھی اسمبلی اٹھ کے سارے ارکان اسمبلی، ظاہر ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے بالکل ان کی وجہ سے ہی ہیں، وہ سارے ارکان ایک دفعہ اڈیالہ نہیں آ سکتے اور بیٹھ نہیں سکتے کہ واقعی ان نے عمران خان سے ملنا ہے اگر سنجیدہ ہوتے تو؟ اچھا یہ کوئی بہت عقل دانش مندانہ گفتگو نہیں ہے. آپ نے اڈیالہ جیل کا علاقہ آپ کی نظر سے شاید نہ گزرا ہو. ایک تو راول پنڈی سے بہت دور ہے، یہاں سے جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے 40 کلومیٹر کے قریب ہے. وہاں پہ عام ٹرانسپورٹ بھی نہیں جاتی، بالکل وہاں پہ فون کا کنیکشن بھی نہیں چلتا، اور اس کے بعد وہاں پانی بھی نہیں ملتا آپ کو. کوئی ایسی سہولت وہاں پہ، کوئی ہوٹل بھی نہیں ہے، ریسٹورینٹ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی سہولت نہیں. فرض کیجئے کہ یہ 40-50 لوگ وہاں پہ بیٹھ جاتے تو اس سے اس نظام کو، اس رجیم کو، عمران خان کو، صورتحال کو، سیاسی منظرنامے کو کیا فرق پڑتا؟ اتنی گرمی میں گھنٹہ بیٹھ لیتے، 2 گھنٹے، 1 دن بیٹھ لیتے، 2 دن بیٹھ لیتے. یہ ہماری سیاسی جماعتوں کے کارکن جو ہے نا، وہ بعض معاملوں میں بڑے سمجھدار ہیں. انہیں جب تک یہ توقع رہتی ہے کہ ان کا لیڈر باہر آ جائے گا وہ اس کے لیے جان بھی نچھاور کرتے ہیں. لیکن جب وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اب آپ کو میں بتاؤں کہ نون لیگ کی مثال دیتا ہوں کہ کوٹ لکھپت، میاں صاحب اڈیالہ سے کوٹ لکھپت گئے لاہور کی جیل میں. ان کا اپنا علاقہ ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں. اور جب احتجاج کی باری ہوتی تھی 60 لوگ ہوتے تھے بڑی مشکل سے، اور 60 لوگ بھی احتجاج کرنے والے نہیں ہوتے تھے. تو وہ نہیں کرتے لوگ اس طرح سیاسی قائدین کے لیے نکلتے. تو اب اس میں نا ایک بہت اہم نقطہ، اس میں مجھے یہ بتائیں کہ بجٹ کے حوالے سے کنفیوژن کیسے کریٹ ہو سکتا ہے؟ اگر اسمبلی نے اپروو کر دیا تو اپروو کر دیا. سر اب وہ شاید عمران خان کی جو وارننگ ہے، عمران خان نے کل بہت سخت بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کس طریقے سے اپروو کر دیا جب تک میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھ سے ملاقات کیے بغیر نہ کریں. وزیر اعلیٰ نے جو خطاب کرتے ہوئے اسمبلی میں بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اس میں تاخیر کی تو یہ صبح مالی طور پہ ڈسٹرب ہو جائے گا. جو ہسپتال کے بجٹ ہیں، جو تعلیم ہے، جو ساری جو نظام کو چلانا ہے وہ نظام ختم ہو جائے گا. لیکن یہ بات ان کو اپروول سے پہلے سوچنی چاہیے تھی کہ عمران خان اس کا کیا جواب دیں گے. یعنی جتنی ایفرٹ انہوں نے آج کی یا کل کی، یہ بجٹ سے 1 دن پہلے کر لیتے تو انہیں کوئی نہ کوئی رسپانس ضرور مل جاتا. یا علیمہ خان سے مشورہ کر لیتے، کسی سے آپ کچھ کر لیتے. لیکن جب وہ پریشر میں آئے، جب عمران خان نے بہت سختی سے تنبیہ کی، تو اب وہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میں نہیں مانوں گا اور فلانا. لیکن جو کچھ تھی، وہ کہتے ہیں نا ایک بار تیر نکل جائے تو وہ نکل چکا ہے، اب ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ فوٹو اپرچونٹیز ہو رہی ہیں. بجٹ پاس ہو چکا ہے علیمہ خان کے مطابق، عمران خان مائنس ہو چکے ہیں، تحریک انصاف تقسیم کی طرف گامزن ہے. سارے ایک دوسرے کی طرف شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کارکن بدل ہو چکے ہیں. اور یہ منظرنامہ تحریک انصاف کے لیے بہت پریشان کن ہے. لیکن یہ جو مجھے بتائیے، یہ جو ٹرمپ صاحب کو امن کا نوبل پرائز مل رہا ہے، یہ خوشی کی خبر ہے، پریشانی کی خبر ہے، یہ صرف خبر ہے؟ سر پاکستان کے لیے تو خوشی خبر ہونی چاہیے کہ پاکستان نے اس کو انیشیٹ کیا ہے. آج جب پاکستان نے پہلی دفعہ یہ بات کہی تو اس وقت بڑی عجیب سی لگ رہی تھی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. مگر پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور انڈیا کے بعد ایران اور اسرائیل کی جنگ بھی بندی ہوئی، اور کل ہم نے خبر بھی کی کہ دونوں میں کیا مماثلت ہے. دونوں نے تقریباً ایک جیسی باتیں کی ہیں اپنے خطاب میں کہ کس طریقے سے بند کروائیے. پھر آج جو ہے ریپبلکن کے سینیٹر نے جو نوبل پرائز کمیٹی ہے ناروے میں، ان کو ایک خط لکھا کہ بھائی ایک ٹرمپ صاحب نے ایک اور جنگ بندی کی جو ہے کردار ادا کیا ہے، تو آپ انہیں اس کام میں نامنیٹ کریں. سر ایک تو یہ خبر ہے، دوسری میں ویسے ہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان نے انیشیٹ کیا اس کو. اب اگر یہ نامنیٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو مل جاتا ہے، وہ ایک انڈین فلم کا ڈائلاگ تھا کہ مغمبو خوش ہوا، تو ٹرمپ صاحب کتنا خوش ہوں گے پاکستان کو دیکھ کر؟ مغمبو بہت خوش ہوگا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، لیکن انپریڈکٹیبل بہت ہے یار. پتہ ہے کیا، امن کا نوبل پرائز مل رہا ہے یا ملنے کے امکانات ہیں کہ پاکستان انڈیا کی جنگ بند کرائی، سیز فائر کرائی، سارے نمبر ملتے ہیں. ایران اسرائیل میں ظاہر ہے سارے نمبر نہیں ملتے، لیکن بہرحال ایک سیز فائر ہو گئی ہے اور بڑی بے رحمانہ بمباری کی گئی ہے ایران کے اوپر. لیکن
فرض کیجئے مجھے خدشہ یہ ہے کہ ابھی کوئی نے نوبل پرائز دے دیتا ہے امن کا، تو یہ تو ان کا تو 5 منٹ کے بعد کا پتہ نہیں ہے، یہ نوبل پرائز ملتے ہی کچھ 4 جنگیں ہی نہ شروع کر دیں یا ایران کے اوپر. اور فرینکلی اسپیکنگ ایران کے اوپر سے جنگ کے بمباری کے بادل ابھی چھٹے نہیں. آج بھی وارننگ دے دی انہوں نے، آج بھی وارننگ دے دی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے دوبارہ کیا تو ہم دوبارہ حملہ کریں گے. تو ان کا کچھ نہیں پتہ. ہاں تو اگر جو ہے نا، لیکن میں ایک بات بتاؤں، شہباز شریف ان حالات میں پارس پتھر ہو گئے. آپ کو پتا ہے نا پارس پتھر کسے کہتے ہیں؟ وہ جس کو چھو جائے اس کو سونا کر دیتا ہے. تو وہ آپ کو پتا ہے کہ مثلا ڈونلڈ ٹرمپ کو، لیکن شہباز شریف اور ان کی حکومت ویسے اس بارے میں تنقید کا نشانہ بھی بہت بنی ہے پاکستان میں، پوری دنیا میں، کہ ایک ایسا آدمی جو دنیا میں جنگوں کی کا سبب بھی بنا ہے، غزہ یا فلسطین وغیرہ معاملات میں. ایسی صورت میں لیکن بہرحال ٹرمپ کے معاملے میں اگر دیکھا جائے عمار صاحب، تو ٹرمپ بگ باس ہیں، اور بگ باس کو اگر پاکستان کی انیشیٹ کرنے پہ کچھ مل جائے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ نوازیں گے بھی. اچھا اس میں نا دیکھیے پاکستان کے ساتھ جو معاملہ ہے میرے خیال میں جسٹیفائڈ تھا پاکستان کا نامنیٹ، اس لیے کہ پاکستان نے اس رول پہ نامنیٹ کیا جو پاکستان انڈیا، اور وہ رول بہت اچھا ہے. اس نے انڈیا کو اتنا شرمندہ کیا، ہر جگہ کشمیر کا ذکر کیا ہے، ہر جگہ بتایا کہ مودی کے لوگ آئے تھے انہوں نے سیز فائر کا کیا. تو وہ کافی حزیمت کی بات ہے، اور پاکستان اور انڈیا کو برابر لا کر کھڑا بالکل کیا. ایسی یہ بڑی عزت ہمارے لیے تو اس لیے بھی سر ضروری ہے کہ ایسے بہت سارے موضوعات اٹھ کے سامنے آ گئے جو پہلے کبھی نہیں ہوئے. کشمیر کا موضوع بیٹھ چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، دوبارہ اٹھ گیا. تجارت ایک ایسا معاملہ تھا جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان کبھی اس پہ بات نہیں ہونے، ایسا لگتا تھا کہ اب شاید کبھی نہ ہو. ٹرمپ بار بار، آپ نے بھی شاید نمبر 13-14 دفعہ صرف اس پہ بات کی ہے کہ تجارت شروع کریں گے ہم پاکستان کے ساتھ. شاید ایک گروپ بھی جا رہا ہے امریکہ جو اس پہ بات کرے گا. تو پاکستان کے حوالے سے تو ہر حوالے سے اچھی بات ہوئی ہے اس پوری جنگ میں. اور میرے خیال میں یہ خوش آئند خبریں ہیں. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.